محمد والے محمد بلند ترین سلوات من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحب الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاورية سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمتي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور بہترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا. بے شک بے شک. یا اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے. بے شک. اور یوں بھی اس کے بہت احسان ہے کہ جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین سے متمسک. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صبح فجر کے بعد مجلس میں تاخیر ہوئی اور کافی وقت لگا اور کافی دیر سے آپ لوگ سلسلے میں ہیں اور سوچا کچھ تھا. قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے. قبلہ مولانا سفیر نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا ہے. تشریف فرما ہے اور آپ یہاں موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا کا فرمان کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا. قبلہ آپ کی وجہ سے سب بدل دیا. کچھ سوچا کچھ تھا اور آپ کی موجودگی میں چاہا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا فضل، عالم کا شرف دوسروں پر ویسے ہے جیسے نبی کا فضل امت پر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میاں یہ ہے کہ زمانہ علماء سے ایسے بھاگ رہا ہے کہ علم سے بھاگ کر جائیں گے کہاں. کیا بات ہے. کیا انسان جاہلوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ علی کے در پہ آنے والا بھی کبھی جاہل ہوتا ہے. در علم پر آ گیا تو علماء کے ساتھ رہنا پڑے گا. نبی فرماتے ہیں اور علماء کا کام کیا ہے؟ دین کو واضح طور پر پہنچانا. اللہ نے جو 14 آئینے دیے ان کی تجلی بن کر آپ کے سامنے دین کو پیش کیا. سبحان اللہ. کیونکہ اب علماء کی بات ہو گئی. مسئلہ بہت عجیب ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں جگہ پہ ہیں, فلاں ادھر ادھر کی جگہ نہیں ہوتی اس پہ. ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں. بیچ کی کوئی کنڈیشن نہیں. یا آپ ادھر ہو جائیں یا آپ ادھر ہو جائیں, یا علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جوہلا کے ساتھ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ. کیا بات ہے. عالم کا کام کیا ہے, دین کو کیسے بتائے گا. 7ویں 8ویں صدی ہجری میں علامہ ہلی کا زمانہ ہے, بادشاہ وقت. اور اس وقت جو ہے یہ 4 مسلک بڑے مشہور تھے, ابھی بھی ہیں. مسلمانوں کے فرقے, بہرحال اسلام فرقے کا نام نہیں ہے لیکن بن گئے تو اب کیا کر سکتے ہیں. اب
اچھا میں کیونکہ بہت زیادہ تاخیر ہوئی، کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بادشاہ وقت کی لڑائی ہو گئی اپنی بہت حسین خوبصورت اور محبوب بیوی کے ساتھ، غصے میں آ کر کہا طلاق طلاق طلاق۔ علماء کی بات ہو رہی ہے، بیوی کو طلاق دینے کے بعد اسے خیال ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر یہ ہو گیا تو تب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ بلاؤ بھائی کسی عالم کو، بلایا ایک عالم دین کو، حنفی عالم تھے، آئے اور کہنے لگے جی ہو گئی، اب کیا ہوگا، چھوڑو اس کو کسی اور کو بلاؤ۔ شافعی کو بلایا، کہنے لگا جی ہو گئی۔ مالکی کو بلایا، اس نے کہا ہو گئی۔ حنبلی کو بلایا، بادشاہ اپنی عزت پہ تھا کیسے ہو گئی بھائی، بیوی بڑی پیاری ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ابھی جس نے کہا تھا ہو گئی اس سے پوچھا حل بتاؤ، حاجی اس کی شادی کسی اور سے کروا دیجیے، ابھی کس کی غیرت گوارا کرے کسی اور سے شادی کروا دیجیے، اس کے بعد اس سے طلاق دلوائیے۔ بھائی آپ بادشاہ کو واپس بیوی دے رہے ہیں یا کچھ عجیب و غریب کام کروا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا کوئی تدبیر نکالو، کچھ ایسا راستہ نکالو کہ کچھ اچھا ہو جائے۔ وزیر نے کہا کہ بلا ایک اور فرقہ ایک اور مسلک رہ گیا ہے، وہ کون سا مسلک ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ ہے جعفری مکتب ہے، ذرا اس سے مل کر دیکھ لیجیے۔ جعفری مکتب کا سب سے بڑا عالم بادشاہ ہے، کسی عام کو تو نہیں بلایا جائے گا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا ہلی نام ہے اس کا، ہلا کے رہنے والے تھے علامہ ادریس علی، جی بلاؤ ان کو۔ جیسے ہی آئے ان سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں کیوں جانا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ بادشاہ نے طلاق دے دی ہے، وہ واپس کرانا ہے۔ اچھا طلاق ہو گئی، بیوی واپس کرانی ہے، کب جانا ہے؟ فلاں وقت پہ جانا ہے، اور مذاق نہیں ہے، تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ اب یہ دربار میں پہنچے تو بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا، چار پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھیں بھائی ہم نے جب ایک بات کہہ دی، دین یہ کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہو گئی، منہ سے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب یہ آ کر کیا کمال کریں گے۔ اب یہ جیسے ہی اندر آئے تو لوگوں کے دھیان میں یہ تھا کہ بڑے ادب احترام سے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے اندر آئیں گے، ہاتھ باندھ کر آنا ادب نہیں ہے۔ ہاتھ تو یوں بھی باندھے جاتے ہیں نا، انہوں نے سوچا یہاں پر ہاتھ رکھ کر آ جائیں گے، نظریں جھکا کر۔ علامہ ہلی علامہ تھے، دربار میں چپل اتاری، چپل بغل میں رکھی اور آگے اندر۔ پریشان تو نہیں ہو رہا، یہی تاریخ ہے۔ اب یہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، گستاخی دیکھیے، اتنی گستاخی آپ کے دربار میں چپلیں لے کر، آپ چپل بغل میں کیوں لے کر آئے؟ چوری ہو جائے گی۔ کہا یہاں سے کیسے چوری ہو سکتی ہے، بادشاہ کے دربار سے چپل کیسے چوری ہوگی؟ علامہ علی نے کہا نبی کے دربار سے ہو گئی، بادشاہ کے دربار سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جلال میں ہے کہ نبی کے دربار سے کس نے چوری کی؟ کہا جی پتہ نہیں، آپ کے مکتب کے امام تھے کوئی، شاید وہ لے گئے ہوں گے۔ ہمارے مکتب کے امام، وہ تو نبی کے 100 سال بعد آئے تھے۔ اچھا آپ کے نہیں تھے، پھر آپ کے ہوں گے؟ وہ تو 150 سال کے بعد آئے تھے۔ آپ کچھ خوف خدا کیجئے، کیسے الزام لگا رہے؟ کہا پھر آپ کے والے ہوں گے؟ وہ تو 250 سال کے بعد آئے تھے۔ پھر آپ کے والے ہوں گے؟ کہا وہ تو 200 سال کے بعد آئے تھے۔ کہا قبلہ آپ مسئلے ان سے پوچھ رہے ہیں جن کے امام 100 سال بعد 150 سال کے بعد، ان سے پوچھئے، میں بتاؤں میرا امام نبی کے بستر پر سوتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے مسئلہ بتائیے۔ کہا جی جذبات میں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے غصہ نکالا ہے، طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب طلاق نہیں ہوئی؟ کہا جی طلاق تو نہیں ہوئی ہے، فقہ جعفری یہ کہتی ہے، فقہ علوی یہ کہتی ہے، فقہ مصطفی یہ کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا کہ طلاق نہیں، کہا آج کے بعد پورے شہر کا مکتب فقہ جعفری ہو جائے۔ نہیں کیا ایک عالم دین نے
चप्पल बगल में रखी और पूरा मकतब बता दिया। क्या बात है, सुभान जो अल्लाह। आलिम चप्पल बगल में रख के पूरे शहर का मकतब बदल सकता है, वो जब मिंबर पर बैठकर गुफ्तगू करेगा तो क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के लिए उलमा को समझिए, खुदा के लिए समझिए, इनकी तौहीन रसूल अल्लाह की तौहीन है। मैं जोश खिलाफत में या जज्बात में नहीं कह रहा हूँ कि इनका एहतराम नबी का एहतराम है। खुद मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मन इस्तक़बलल उलमा फ़क़द इस्तक़बलनी, मन ज़ारल उलमा फ़क़द ज़ारनी, मन जालस उलमा फ़क़द जालसनी, मन जालसनी फ़कअन्नमा जालसल्लाह। जिसने उलमा, नबी फरमाते हैं, जिसने उलमा का एहतराम किया, नबी से बड़ा आलिम कौन हो सकता है। उसके बाद भी फरमाते हैं कि जिसने उलमा का एहतराम किया, नबी फरमाते हैं जिसने उलमा का इस्तकबाल किया उसने मेरा इस्तकबाल किया, जिसने इन उलमा की ज़ियारत की उसने मुझ नबी की ज़ियारत की। कहाँ बैठे आप? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसने जो इनके साथ जाकर बैठा, जो इनकी नशस्त में बैठा, गोया वो मेरे साथ बैठा, और जो मेरे साथ बैठा वो अल्लाह के साथ बैठा। ये हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आलिम का एहतराम समझ में आ रहा है। और हमारे यहाँ तो क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मस्जिद से, 10 तरह की बातें सुनता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। किसी ने जज्बात में आकर हमसे कहा कि क़िबला जब आप उठेंगे तो मुसल्ले पे आपके पीछे कोई नहीं होगा, आप ये ना समझे कि अवाम आपके साथ खड़ी है। मैं भी गरीब तालिब इल्म हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ, उनके दर का तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा मसला ये नहीं कि मेरे पीछे कोई होगा या नहीं होगा, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो जिसने कहा था उसको मैंने कहा कि मसला ये नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं होगा। मुस्लिम के साथ 18,000 लोगों ने बैत की, मुसल्ले पे मुस्लिम अकेले थे, पीछे कोई नहीं था। मुस्लिम मुस्लिम ही रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मसला मुस्लिम का नहीं है, मसला पीछे वालों का है जो वो किस सफ में खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा का साथ दीजिए, उनका बाजू बनिए, उन्हें मजबूत कीजिए, क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, इख्तिसार के साथ ये सारी बातें अर्ज कर रहा हूँ। बहुत फर्क होता है। आप लोग ये ना समझिए कि जो ज्यादा सजदे कर रहा है वो बहुत बड़ा आलिम है। वो जो घरों से कट कर बैठे हुए बहुत बड़े आलिम है। आलिम और आबिद में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है आलिम और आबिद में। क़िबला मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं कुछ आपकी वजह से अर्ज कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ दीजिए। अच्छा, आपकी वजह से अर्ज कर रहा हूँ का मतलब ये नहीं क़िबला के साथ मसाइल है, इनके एहतराम में ये मौजूद पढ़ रहा हूँ। एक और सलवात पढ़ दीजिए। आलिम और आबिद में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। काश के मेरे पास वक्त होता। बहुत फर्क है। इबादत करने वाला आबिद कहलाता है और इबादत समझाने वाला आलिम कहलाता है। सुभान अल्लाह। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इबादत को समझाने वाला आलिम कहलाता है। और किसी ज़माने में एक आबिद हुआ करता था। अल्लाह ने, देखें हर चीज़ का एक सिला है, अल्लाह ने उसकी इबादत में इतना असर रखा कि जब वो कोई दुआ मांगता था उसकी दुआ कबूल हो जाती। अल्लाह ने इतनी तासीर रखी, इबादत के साथ उसको इतना लगाव था। बस लोग उसके दर पे जाते थे कि हमारे लिए दुआ करें, वो हाथ उठाता था, दुआ कबूल हो जाती। और रहता ऊपर पहाड़ पे था, घर वालों को छोड़कर, सबको छोड़ छाड़ कर ऊपर पहाड़ पे रहता था। एक दफ़ा घर आ गया, माँ ने कहा बेटा लकड़ियाँ ले आओ। कहने लगा मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ, बाद में ले आऊँगा। आबिद है, आबिद इबादत करता है। लकड़ियाँ ले आओ, हाँ बाद में ले आओ। पानी ले आओ, बाद में ले आओ। मुसल्ले पे बैठा हूँ, ये मुसल्ला किस काम का? ये मुसल्ला किस काम का? माँ खुद गई और उसने कहा, जब गई बड़े गुस्से में, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन कभी उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो उसका असर हो जाता है। उसने कहा बाजारी औरतें तुम पर हंसेंगी, ये कह के चली गई। पता नहीं उस जमाने की कोई गाली होगी, क्या था उस जमाने के कुछ अल्फाज होंगे, वो कह के चली गई। पानी वानी ले आई और खाना बना के अपने बेटे को खुद पेश किया कि बेटा इतनी देर से नमाज पढ़ो, खाना खा। उसने खाना खाया, ऊपर पहाड़ पे चला गया, दोबारा खुदाफिज करके और फिर अपनी इबादत में लग गया। लोग आ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और सब कुछ। इख्तिसार के साथ ये कि एक दुशीज़ा बकरियां चराने वाली चलती चलती इस पहाड़ की तरफ चली गई। जैसे ही पहाड़ की तरफ गई, उसे नहीं पता था कि माजरा क्या है। ऊपर कोई आबिद बैठा हुआ है जो दुआ मांग रहा है, जिसकी दुआओं में बड़ी तासीर है। इतने में इसके पीछे कुछ गुंडे आ गए और फिर उस दुशीज़ा की इज्जत लूट ली। और जब ये वापस आई रोती थी, रिश्तेदारों ने पूछा क्या हुआ, कोई जवाब नहीं देती।
پھر پوچھا کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دی. کسی نے کہا یہ بتاؤ گئی کہاں تھی؟ اس نے کہا فلاں پہاڑ کے پاس. سب کو پتا تھا پہاڑ پہ وہی عابد رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا. یہ سارے گئے اور اس کو اٹھایا اس عابد کو اور پھر قاضی کے پاس لے گئے. قاضی نے کہا کہ اس کی سزا تو جو ہے وہ ہوئے، اس سے پہلے اس کا منہ کالا کرو، اسے گدھے پہ بٹھاؤ، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالو اور اسے بازار لے جاؤ. بہت توجہ کیجیے گا. اسے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں لے گئے اور بازار میں ایسی جگہ سے گئے جہاں کچھ طوائفیں رہتی تھیں. وہ اوپر سے ٹیرس سے دیکھ کر کہہ رہی تھی ہم تو ہیں ہی برے، تم نے عبادت کا روپ دھار کر یہ کام کیا. اور ہنس ہنس کر کہنے لگی کہ دیکھو کیا ہوا. اسے اچانک یاد آیا کہ میری ماں نے کہا تھا. یہ عابد تھا اس لیے سمجھ نہیں پایا. علامہ ہلی کی بات کرتے ہیں نا، بادشاہ کا زمانہ تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم ہے اسے لائیے میں ملنا چاہتی ہوں. علامہ نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے کیوں ملوں؟ کہا جی بادشاہ کی بیٹی اب کیا کر سکتے ہیں، بلایا تو بلایا. بہرحال یہ چلے گئے اور ان سے ملاقات ہوئی. بادشاہ کی بیٹی نے اپنی خادمہ سے کہا کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ. اب جیسے ہی کمرے سے باہر گئے اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. علامہ ہلی سے بادشاہ وقت کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں حاضر ہوں. اب ایک عالم دین کیا کرے؟ ادھر بادشاہ مملکت اور کچھ بھی بیٹی نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ شور کرتے تھے کہ میری عزت لوٹی جا رہی ہے. علامہ کی تو خبر باہر بھی نہیں پہنچتی. انہوں نے کہا نہیں، میرا مکتب مجھے یہ درس نہیں دیتا. لیکن شیطان تو ہے نا، اب کیسے اپنا دھیان بدلا جائے؟ اس زمانے میں شمع جلائی جاتی تھیں اور دیے جلائے جاتے تھے. علامہ نے دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے اور چلتے چلتے پیچھے ہوتے ہوتے دیے یا موم بتی کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا. کافی دیر تک ان کا ہاتھ جلتا رہا اور یہ اس خاتون سے کہہ رہے تھے کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہ میری کسی بات میں نہیں آ رہے تو انہوں نے پوچھا کہ راز کیا ہے. انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا. جس کا ہاتھ دنیا کی آگ سے جل رہا ہو وہ آخرت کی آگ سے کیسے محفوظ رہے گا؟ اس کے بعد اس عورت نے اعلان کیا کہ اس ملک کا سب سے بڑا عالم علامہ ہلی ہے. یہ عالم تھے اور وہ عابد تھا. یہی فرق ہے، عابد کو صرف عبادت کا پتہ ہوتا ہے، عالم کو یہاں کا بھی پتہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ایک پڑھا لکھا معاشرہ علماء سے دور رہ سکتا ہے. کسی زمانے میں ایک علماء کی تنظیم بنی تھی، قبلہ یاد ہوگا آپ کو. ہم بھی چھوٹے تھے تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ ایک صاحب سے کسی چینل نے جو ہے مائک لے کے جاتے روڈ پر، کسی صاحب نے پوچھا بھائی علماء کی تنظیم بنی ہے آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا مولوی یعنی فساد فی سبیل اللہ. جس قوم کی رائے علماء کے بارے میں یہ ہو، جنازے آپ کے ان کے بغیر نہیں ہوتے، شادیاں آپ کے ان کے بغیر نہیں ہوتی، بچے آپ کے ان کے بغیر نہیں ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، بہرحال یہ تلخ حقائق ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے شادی میں بہت معذرت کے ساتھ، مولوی کو دینے کے لیے 2000 روپے نہیں ہے. ارے جس کی وجہ سے لڑکی تم پر حلال ہو گئی اس کے لفافے میں پیسے ڈالنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ذکر حسین کریں گے بڑی بڑی مجلسیں. بھائی معافی چاہتا ہوں، کوئی خاص کہیں اشارہ نہیں ہے، اسپیشلی بانی مجلس سے کہہ رہا ہوں، کوئی اشارہ نہیں ہے. بہت بڑی مجلس ہوگی، انجمنیں آ رہی ہیں، فلاں آ رہے ہیں، لنگر ہے، نیاز ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام، زلجنا، تابوت. اتنا خرچہ کر دیا اور ایک مولانا کے ہاتھ پہ 1000 روپے آپ رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ مولانا بس جو ہے وہ لے لیں. کیوں لے لیں بھائی؟ وہ آپ کو آخرت بتا رہا ہے، وہ آپ کو اہل بیت کے فضائل بتا رہا ہے. آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ کر دیا، محبت علی میں آپ کچھ نہیں کر پائے. کہ جو آپ کو اہل بیت کا راستہ بتا رہا ہے اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. بہت معافی چاہتا ہوں، یہ حقائق ہے. کب صحیح ہوگا معاشرہ ہمارا؟ مسجد میں جو بیچارہ بیٹھا ہے وہ کتنا پریشان ہے. ایک جاہل آدمی، حضرت کے ساتھ کسی خاص مسجد کی طرف اشارہ نہیں، ایک جاہل آدمی جسے دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، وہ کہتا ہے جیسا میں کہوں مولوی کو ویسا کرنا چاہیے. بھائی آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی حقیقت و حیثیت کیا ہے؟ آپ کو دین کے بارے میں کیا پتا ہے؟ پوچھیے ان سے تو کہیں گے مولانا تو اپنا علم دکھا رہے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں. یہ جو نظام بن گیا ہے یہ میری نہیں، آپ سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو تبدیل کریں. وہ تبدیلی کب آئے گی؟ جب ہم ایک عالم کی عزت نہیں کر سکتے مولا کی عزت کیسے کریں گے؟ مراحل ہے نا. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ جو دین کے علماء ہیں تمہارے اوپر ایسے ہی حجت ہیں جیسے ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے. ہم امام کی حجت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کے رابطے دیکھیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، شاید آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہمیں ہمارے جیسے لگ رہے ہیں. اسی طرح ایک عالم دین نجف میں حوضے میں درس پڑھا رہے اور ایک مسئلے میں اٹک گئے.
فقہی مسئلہ ہے، اور کیسے بتائیں گے میں مجھے نہیں آ رہا، کہنے لگے اس مسئلے کو کل تک چھوڑیں۔ ایک ذہین اور قابل طالب علم تھا، اور وہ سمجھ گئے یہ کل تک چھوڑ رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی کتاب اٹھائیں گے، یہ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ رات کے وقت پوری رات یعنی پورا دن ان کے گھر تک رہا، اور پیچھے سے دیکھتا رہا کہ یہ کس لائبریری جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کون سی کتاب اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اس نے دیکھا دروازہ کھلا اور عالم دین، بعض علماء کہتے ہیں یہ علامہ ہلی کا واقعہ ہے اور بہرحال مختلف نام ہے، اسی لیے میں عالم دین کہہ رہا ہوں۔ دیکھا کہ رات کو نکلے گھر سے باہر اور نجف کی طرف چلے گئے، مولا کے روزے کی طرف۔ نجف کی بات ہے، اس زمانے میں روزہ بند ہوتا تھا قبلہ، آپ کیونکہ وہاں پہ زندگی گزار کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں روزہ وہاں بند ہوتا تھا، مختصر چھوٹا سا روزہ ہوتا تھا، بند ہوتا تھا۔ یہ کہتا ہے طالب علم کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، اور جیسے ہی گیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے، حرم کے باہر یہ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی حرم کے دروازے کے قریب پہنچے دروازہ خود بخود کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اندر گئے، اندر جاتے سے انہوں نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین، اندر سے جواب آیا سبحان اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کچھ بھی کہا، میں باہر سے سن رہا تھا، اور پھر انہیں یہ جواب ملا کہ مسجد کوفہ چلے جاؤ۔ یہ مسجد کوفہ آج کل کے زمانے میں 10-11 کلومیٹر 12 کلومیٹر شاید اتنا فاصلہ ہے مولا کے حرم سے، یہ اس زمانے میں شاید کم ہو، کوئی الگ سے راستے ہوں، بہرحال میں نے چھوڑ دیا سارا واقعہ۔ یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور علامہ آگے آگے جا رہے ہیں، دیکھا کہ مسجد کوفہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، علامہ ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور جیسے ان کی نماز ختم ہوئی علامہ آگے بڑھے، ہاتھ چوما، مسئلہ پوچھا، جو بھی ہوا واپس آئے۔ واپس جیسے ہی اس طالب علم پہ نظر پڑ گئی، تم کب سے میرے پیچھے ہو؟ کہا قبلہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تب سے آپ کے پیچھے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جو ہوا سب دیکھا۔ اچھا اگر سب دیکھ لیا ہے تو کسی کو بتانا نہیں۔ کہا نہیں بتاؤں گا لیکن ایک شرط ہے، پہلے یہ بتائیے پورا ماجرا کیا تھا؟ آپ ادھر گئے پھر ادھر آئے، یہ کیا تھا؟ میں نے اندر سے جواب تو سنا، پھر آپ کی کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے کہ دیکھو دن میں جو مسئلہ ہوا تھا اور میرے علم میں وہ نہیں تھا، میں اپنے مولا سے توسل کرتا ہوں، آج میں نے مولا سے کہا مولا فقہ کا مسئلہ ہے، کل مجھے بتانا ہے، میری رہنمائی فرمائیے۔ اندر سے جواب آیا اپنے زمانے کے امام کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ تمہارے زمانے کے امام مسجد کوفہ میں، جنہیں تم نے دیکھا وہ امام زمانہ تھے، اور میں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے، اب یہ کسی کو نہیں بتانا۔ جس عالم کا رابطہ اپنے امام کے ساتھ براہ راست ہو، ہم اس کے بارے میں بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ یہ آج کل کے مولوی ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اگر کچھ نہیں پتا مولوی کو تو آپ چلے جاتے مدرسوں میں زندگی گزار دیتے۔ جس نے اپنی پوری زندگی مدرسوں میں وقف کر دی، گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں وہاں نہیں جا رہا، ملک سے باہر شہر سے باہر کہیں پڑھ رہا ہے، گھروں میں جنازے ہو رہے ہیں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے آگے بڑھ کر جواب دینا ہے، مجھے خدمت کرنی ہے، بس ایک حدیث بیان کروں اس کے بعد مجلس ہو گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں۔ کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب جسے ہم نے بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے جانے والا ہو تو جلدی سے کھولتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ جلدی سے جان نکل جائے۔ یہ یاسین مردے کو زندہ کرنے کے بجائے آپ زندہ کو مرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیں دل سے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ایک دوسرا، ہمارے محلے کی مسجد شکایت کرے گی پروردگار لاکھوں روپے لگا دیے اور نماز پڑھنے والے نہیں آتے تھے، وہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، کیونکہ یہ شیعہ سوسائٹیز ہیں تو وہاں پہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن باہر مسجدیں ویران ہیں، سب جانتے ہیں۔ تیسرا، وہ عالم دین اللہ سے شکایت کرے گا پروردگار اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے دین کے لیے، تیری امت کی، تیرے نبی کی امت کی اصلاح کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر گیا تھا، لیکن کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات، الٹا میری توہین کرنا شروع کیا۔ اب اگر یہ علماء کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایتیں لے کر، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ دیکھیے علماء سے جب تک متمسک نہیں ہوں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے، یہ گتھیاں نہیں سلجھیں گی، یہ بتائیں گے نا کہ اصلی عالم کون تھے، یہی تو در علم اور شہر علم تک لے کے جائیں گے۔ اور ایسے علماء گزرے زمانے میں جن عالموں کے دروازوں پہ آگ لگائی، بہت مشکل ہے کسی کے لیے بھی۔ امیر کائنات، زمین سے زیادہ آسمان کے علوم جاننے والے، اور کچھ لوگ ناخلف لوگ، بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیعت کر لیں،
کیسے علی اس دین کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو اللہ کی طرف سے آیا. بس یہی مسئلہ تھا. رسول کی رسالت بچانی تھی، وہ علی نے بچائی. علی کی ولایت بچانی تھی، وہ علی کی زوجہ نے بچائی. اجرکم اللہ. بس عزادارو یہاں تک آپ آ گئے. اس نبی زادی کے دروازے پہ آگ لے کر آ گئے. اللہ کو کسی ایک ظالم نے گلفوز سے کہا گلفوز فاطمہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، آگ لے کر آگ لائی گئی، دروازہ جلایا گیا. میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. دروازہ جلایا گیا اور علماء فرماتے ہیں کہ دروازے میں اس زمانے کے دروازے میں موٹی موٹی میٹھے کیلے ہوا کرتے. دروازہ جل رہا ہے، لوہے کے کیلے گرم ہو رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص نے چلتے ہوئے دروازے سے اسے آرام نہیں آیا. اس نے کہا فاطمہ اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. کہنے لگی کیا تم نہیں جانتے کہ اس دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دروازے پہ ملائکہ آیا کرتے تھے؟ کہا آنے دیجئے. روایت سنیں کہ صدر اللہ کو کسی غم میں نہ ہوئے. چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کے بعد اس نے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف. اور اس کے بعد ان فلانا رفس فاطمہ حتی اسقطت محسن. ایک ظالم نے ایسی لات ماری کہ محسن شہید ہوئے. فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی. ایک دفعہ زمین پر بیٹھی، کہا فضہ میری مدد کرو، فضہ مجھے اٹھاؤ. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. پہلا سوال یہ کیا فضہ مجھے یہ بتاؤ میرے امام کہاں ہے؟ کہا بی بی مولا کو لے گئے. میں نے مسائل چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا امام حسن و امام حسین ماں کے جنازے پر کس طرح ہے. لیکن میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جناب زہرا نے کہا تھا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے ناراض کیا. دیکھیے ہوتا یہ ہے، اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے نا تو جو لوگ چپ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے رو لو تاکہ غم ہلکا ہو جائے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے بیٹا رونا نہیں، تم نے رونا نہیں ہے، حسین تم نے رونا نہیں ہے، ام کلثوم حسن تم لوگوں نے رونا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے تمہاری ماں کو اذیت پہنچائی. اجرکم اللہ تعالیٰ اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ایک باپ نے منع کیا اپنے بچوں کو. جناب فضہ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے جناب فاطمہ کو غسل دینا شروع کیا. مولا حجرے میں ہے، بچے باہر ہیں. ایک دفعہ ایک چیخ ماری اور زور سے کہا یا زہرا یا زہرا. اور فضہ پوچھتی ہے مولا ابھی تو بچوں کو منع کر کے آئے تھے، رونا نہیں ہے. مولا یہ روئے کیوں رہے؟ کہا فضہ تم نے وہ نہیں دیکھا، ارے بڑی محروم ہے فاطمہ، اتنے دنوں تک مجھے بتایا کچھ نہیں. اجرکم اللہ دادارو غسل ہو گیا، کفن دے دیا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب فاطمہ کا چہرہ کفن سے باہر نکالا. حسن بیٹا ماں سے آخری ودا کر لو، زینب آخری ودا کر لو، ام کلثوم آخری ودا کر لو، حسین آخری ودا کر لو. حسین اب سب ودا کر چکے ہیں. دادا روایت آپ نے سنی ہے، تھوڑا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. سب ودا کر چکے ہیں. امام حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں. میرے کائنات نے کہا حسین ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے. تب تک نہیں آؤں گا جب تک اماں مجھے نہ بلا لے. ایک دفعہ بندے کفن ہو گیا. حسین ماں کے قریب آجا. ماں نے حسین کو آغوش میں لیا. اب جو بحران ہوا، اب جو حسین نے گریہ کیا، آسمان کے ملائکہ نے رونا شروع کیا. آسمان پہ کوہرام ہوا، ندائے غائبی آئی حسین سے. علی یا علی حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی.
مقبول فرما، الہی آمین، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار اس مجلس کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، مالک دو جہاں بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ الہی فرما، آمین، بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، الہی آمین، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، الہی آمین، مالک دو جہاں اس گھر پر اور ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، الہی آمین، پروردگار تمام بیماروں کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما، الہی آمین، خصوص سید سجاد حسنین صاحب، محسن رضا صاحب اور تمام مومنین مومنات جو علیل ہیں، پروردگار بیمار امام کا واسطہ انہیں صحت کاملہ وعاجلہ عطا الہی فرما، آمین، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل الہی آمین، اپنے آقا کے حقیقی آوان انصار میں شامل فرما، الہی آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین.